صل علی سیدنا ومولانا محمد. مسئلہ بتا رہا ہوں میں، آنے ایک بہت بڑی بات آنے والی ہے، توجہ کے ساتھ سنو. تقریباً محبوب صاحب حضرت امیر معاویہ کی سیرت بیان کرنے کا ارادہ کر کے میں 2 سال سے یہ کتابوں کو گھول گھول کر پی رہا ہوں بابا. ابھی ایک کتاب، نام نہیں لوں گا، آپ لوگ میرے نماز کے بعد ملیے میرے سے. ابھی ایک کتاب میرے ہاتھ آئی، صرف آ کر 10 دن ہوئے مولانا، 900 صفحات کی کتاب آئی میرے ہاتھ. الحمدللہ اس عنوان کی، اس میں میں اتنا غرق ہو گیا ہوں، 600 صفحات الحمدللہ اب تک مکمل کر لیا ہوں. کیونکہ تھوڑے موڑے تھے، ہمارے بچپن میں بھی خرافات ہوتے تھے، کہیں کہیں بیان ہوتا تھا تو الگ بات ہی. 5-6 سال 10 سال سے تو صحابہ کے شان میں اتنی بے ادبیاں ہو رہی ہے. اب ایسے دور میں نمائندہ بن کر اگر ہمیں منہ نہیں کھولیں گے تو پھر حشر کے میدان میں آقا کے سامنے صحابہ کو چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. بمبئی میں کچھ ہوا تو دفاع کے لیے اتر گئے، گجرات میں کچھ ہوا تو دفاع کے لیے اتر گئے، یو پی میں کچھ ہوا تو دفاع کے لیے اتر گئے. چھوٹے معصوموں کی عزت پر حملہ ہوا تو تم لوگ میدان میں آ گئے، احتجاج کرنے لگے، کورٹ کچہریاں چلے گئے، FIR درج کرنے لگے. صحابہ پوچھیں گے ہماری عزتوں پر حملہ ہو رہا تھا، تم اتحاد کے نام پر سب پر پردے ڈال کر بیٹھے. اگر خدا نہ خواستہ صحابہ یہ پوچھ لیے، عام امت بچ بھی گئی، علماء نہیں بچیں گے. میں بہت ادب کرتا ہوں اور یہ جملہ بھی میرا محبت اور فکر اور ادب کے دائرے میں ہے. اگر صحابہ میدان حشر پوچھ لے، 6 سال کی بچی کی عزت پر حملہ ہوا، تم لوگ آگے بار گھروں کو آگ لگا دیے، آگے تمہاری آئیڈیوں کا مسئلہ اٹھا، تم متحد ہو گئے. یہ ایک مسجد کا سوال تھا، تم 50 سال لڑتے رہے. ہماری فضیلت تو تمہارے نبی نے بتائی، ہمارے شان پر گستاخیاں ہو رہی تھی اور تم لوگ اتحاد کے نام پر ہماری گستاخیوں پر پردے ڈالے بیٹھے رہے. اگر صحابہ یہ سوال کر دیے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ پیغمبر بھی ایسے لوگوں کی سفارش نہیں کریں گے. کیونکہ صحابہ سے حضور جتنی محبت کرتے تھے نا، کوئی امیر کسی جماعت کے پہلی صف کے لوگوں سے اتنی محبت نہیں کرتا تھا. توجہ، پیارے آقا کے گود میں حضرت حسین بیٹھے تھے. لاؤ لاؤ لاؤ، میں وہ بات کہہ رہا ہوں اور وہ سوال کر رہا ہوں جس کا جواب ہماری کیا تمہاری کتابوں میں بھی نہیں ہے. ہماری کیا تمہاری کتابوں میں نہیں ہے. تمہاری کا تو تمہیں نہیں رہے بابا، تم لگا کہ پاس کتاباں کیا موبائلیں چھینسو. میں بہت دور ایران تک پہنچ رہا ہوں اور تم نہ پہنچانا جا رہا ہوں، اور ایران کو پہنچانے کے لیے بیچ میں یو پی کو بھی آپ کے بیچ میں لا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور ادھر ادھر کے گاواں تو بیچ میں آ ہی جاتے ہیں. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے رہے بابا؟ ذرا اشارے بھی سمجھو. ہر چیز کو کھول کر بول کر میچ بدنام ہو لے کو اسو. ہوئے تو ہوئے صحابہ کے خلاف بول کر عزت کمانے سے صحابہ کے شان میں بول کر ذلیل ہونا بھی آخرت کی عزت ہے. صحابہ کے خلاف بول کر
دولت کمانے سے صحابہ کے شان بول کر غربت بھی ہمارے لیے بہت بڑی قسمت ہے. لاؤ دلیل. آقا کے گود میں بیٹھے ہیں حضرت حسین، جبریل لے کر آ گیا پیغام. یہ بات سب کی کتابوں میں ہے. آقا سنتے ہی رو دیے، یہ بھی ہے. اس کے بعد آقا مسئلے کو اللہ کے حوالے کر دیے. آقا کے یقین سے بڑھتی کس کا یقین ہو سکتا ہے؟ اللہ. ہمارے پاس یقین ہے تو اسی یقین کا صدقہ ہے. آقا کو پکا یقین ہو گیا، اب میرے بچے پر وہی ہوگا جس کی خبر آئی ہے. اب میرے بچے پر، بچے بولے تو نواسے کو بھی بچہ نہیں بولتے، میرے بچے پر وہی ہوگا جس کی خبر آئی ہے. اب پوائنٹ سنو. سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر سکتے تھے نا، اللہ میرے بچے کے خون کو بچا لے. منڈی تو بھی ہلاؤ رے بابا. اے اللہ وہ جماعت جو میرے بچے کو مارے گی اسے ہدایت عطا کر دے. کرنا تھا نا. اگر میرے بچے کے، میرے آپ کے بچے کے بارے میں اللہ نہ کرے کوئی بری خبر پہنچی، اس بری خبر کو اچھی بنانے کی فکر کریں گے نہیں کریں گے آپ؟ تھوڑی دیر کے لیے یہ لفظ، یہ جملہ شریف صاحب یہاں رکھے کہ بری خبر، حالانکہ خبر بری نہیں، خبر بری نہیں. نادانو، جاہلو، خبر بری نہیں. جبرائیل حضور کے پاس حضرت حسین کے متعلق بری خبر لے کر نہیں آئے، زبردست بشارت لے کر آئے. کیا بشارت؟ تمہاری امت کا ایک حصہ تمہارے بچے کو مارے گا. مارنے والے قاتل رہیں گے دین کے نام پر، تو مرنے والا کیا ہوگا؟ شہید ہوگا. شہادت کی خبر بشارت ہے کہ بری خبر ہے؟ بشارت ہے. شہادت کی موت موتوں کی شکل میں سب سے بڑی اور اعلیٰ موت ہے. خود پیغمبر دعا کرتے تھے، خواہش کرتے تھے، اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. اللہ کے نبی کی خواہش تھی شہادت کی موت. محبوب، اللہ کے نبی کی خواہش تھی شہادت کی موت. اب ایک سوال کرو، جب آقا کی خواہش تھی، موت کے قسموں میں سے سب سے اعلیٰ قسم اگر شہادت ہے، اور اللہ نے میرے نبی کو ہر چیز اچھی دیا ہے، تو پھر شہادت کیوں نہیں دیا؟ اتنا گہرا سوال کرنے کے واسطے ویسے ٹکڑے بھی کھا کو رہنا. سوال سمجھ میں آیا شریف صاحب؟ جب موت کی قسموں میں سب سے بہترین قسم کون سی؟ شہادت. اما عائشہ روایت کرتی ہے، جس مسلمان کے سینے میں شہادت کی محبت نہ ہو وہی مسلمان منافق ہے. ایسا موقع مل جائے اللہ کے نام، نبی کے نام، دین کے نام پر مرنے کا موقع. رہے کیا کیا کی عنوانات پر مر رہے ہیں، اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ دین کے نام پر موت آ جائے. حضرت عمر عجیب دعا کرتے تھے، وہ بھی ذرا زور سے کرتے تھے، دکھاوا نہیں تھا. حضرت عمر اس لیے ذرا زور سے دعا کرتے تھے، ان کی یہ عاجزی تھی. کوئی سن کر آمین کہہ دے، اس کی آمین میرے حق میں قبول ہو جائے.
ورنہ عمر کے زمانے میں ابو بکر کے بعد جتنے لوگ تھے ان میں افضل ترین تو عمر ہی تھے. بڑی عجیب دعا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اے اللہ مدینے کی موت بھی عطا فرما, شہادت کی موت بھی عطا فرما. میں 2-3 جمعہ پہلے ایک بات بتایا تھا, حضرت ابو بکر کا زمانہ پیارے آقا کے بعد پورا امن و امان کا زمانہ. کچھ مسائل تھے جسے حضرت ابو بکر ہی نمٹا سکتے تھے, اور ایسے مسائل تھے جسے ختم کرنے کے لیے جہاد کی ضرورت نہیں تھی, پھر بھی حضرت ابو بکر نے جہاد کا فتویٰ دیا. بڑی گہری ہوتی جا رہی ہے. آج تو پکا ارادہ کر کو آیا 2:15 بجے ختم کریں گے, بالکل ایک جگہ جانا بھی ہے جلدی بھائی. ایسا معلوم ہوتا تم لگا چھوڑیں گے نہیں بچے. ہلکا سا فتنہ شروع ہوا کب؟ بعضوں کی تحقیق ہے, جو زیادہ لوگوں کی تحقیق ہے, حضرت عثمان غنی کے زمانے سے فتنہ شروع ہوا. آج اس کی ایک چھوٹی تحقیق ہے کہ فتنہ تو حضرت عمر کے دور ہی سے شروع ہو گیا. حضرت عمر دعا کرتے تھے, 10 سال کی خلافت کا موقع حضرت عمر کو ملا, عجیب دعا کرتے تھے. شہادت کے وقت ان کی دعا سمجھ میں آئی, ہمت تک نہیں ہوئی کسی کو پوچھنے کی. آپ کے دعا میں 2 جملوں کے بیچ میں جوڑ نظر نہیں آتا, اور ایسی دعا کیوں کرتے ہو جس کا جوڑ نہیں ہو؟ بعض علماء فرماتے ہیں جو چیز تمہارے لیے ناممکن ہے اس چیز کی دعا کرنا بھی اچھا نہیں ہے. دعا میں وہی چیزیں مانگو جو ممکنات میں سے ہیں. اللہ مجھے امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا دے, یہ کوئی دعا ہے؟ یہ اللہ محمد بن سلمان کو اتار کو منجے بٹھا دل, یہ کوئی دعا ہے؟ اول تو تیرے محلے کا کاؤنسلر بن. اور جوردار دعا کرنا, موقع کے حساب سے بھی دعا کرنا. وہ بھی ایک بات بتا ڈالتا ہوں بھائی, آپ موقع کئی سرحد کی نکاح کی مجلس رہی, اللہ میاں بیوی میں خوب محبت عطا فرما, بولو آمین بولو بھائی. حاسدوں کے حسد سے بچا, نیک صالح اولاد عطا فرما, 2 خاندان والوں کے درمیان جوڑ عطا فرما, بہو کو بیٹی بنا دے, ساس کو اماں بنا دے. یہ آمین نہیں بولے, نہیں رہیں گے رشتے گھر میں. اب وہ مجلس وہ دعا کی ہے, وہ دعا میں اللہ اچھی موت عطا فرما, سپڑ کر مرنے سے حفاظت فرما, اٹک کر مرنے سے حفاظت فرمائے گی. وہ سائے اب کون بھی انتقال ہو گئے, ان کے مغفرت کی دعا کی مجلس کہیں منعقد ہوئی تو اللہ جن گھروں میں بچے اور بچیاں بغیر نکاح کے بیٹھے ہیں ان کے اچھے جوڑوں کا انتظام فرما. اندر سے بیوہ کو میرا گھر اجڑ کو ہے, دوسرا کے گھر کی فکر لے لکو, میرے گھر کو آیا ہے. لیکن صحابہ بے موقع بات نہیں کرتے تھے. بظاہر بات نظر بھی آ جائے بے موقع, سمجھنے کے لیے علم کا ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ مدینے کی موت بھی عطا کر, شہادت کی موت بھی عطا کر. مدینے میں کوئی جنگ نہیں ہوئی, بدر بھی مدینے سے باہر, احد بھی مدینے سے باہر, حنین و تبوک بھی مدینے سے باہر, دار الامن تھا نا.
آپ جمع ہو گئے علاقے، وہ الگ بات. پیارے آقا کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی سب مدینے کے باہر تھی. آپ جب گئے تھے نا احد، پہاڑ میں چڑھے نا آپ حج کو عمرے کو جانے والے، اب احد جو مدینے کے اندر آ گیا نا، حدود مدینہ نبی کے زمانے میں جو تھا اس وقت حدود مدینہ سے باہر تھا احد. مدینہ احد باہر ہونا تو دور کی بات، حضرت عثمان کی تدفین کی جب بحث لگی، دشمنوں نے یہ کہا لاش ہم اسی وقت اٹھانے کی اجازت دیں گے، شرط یہ ہے کہ عثمان کو مدینے میں دفن نہ کریں. تین دن گزر گئے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ امی جان باہر بھی آ رہے. اب لوگ سوچے کہ چلو کچھ تو ہو جائے، تدفین تو ہو جائے، صحابی ہو تو کیا رکھ دیں گے آپ باہر، تدفین تو ہو جائے، چلو مدینے کے باہر ہی دفنائیں گے. اب اس وقت جنت البقیع کا ایک حد تھا، اس کے باہر دفنانے کا موقع ملا. جیسے ہی دفن کیا گیا، خواب میں، ضعیف روایت ہے، خواب میں نبی آ کر حضرت عثمان سے کہتے کہ عثمان فکر نہ کر، تو مدینے کے باہر نہیں، تیری قبر جہاں تک ہے آج سے وہ حصہ بھی مدینے کے اندر ہے. دعا کر رہے حضرت عمر، اے اللہ مدینے کی موت بھی عطا کر، شہادت بھی عطا کر. آمین بولتے لوگ، دعا پر تو آمین بولنا ہے، وہ بھی عمر کی دعا ہے، آمین نہیں بولیں گے تو اور کیا بولیں گے. لیکن کچھ لوگ دعا سن کر بھی آپس میں بات کر لیتے، کیا عمر جیسے اتنے بڑے صحابی کیا دعا کرتے ہیں، مدینے میں بھی مرنا چاہ رہی، شہادت بھی ہونا کتھے. اب اللہ تعالیٰ جوڑنا چاہے تو مشرق و مغرب کو جوڑنا بھی خدا کے لیے ناممکن نہیں ہے. وہ پاور پیدا کر لو. اس کے بعد ابھی 2-3 منٹ پہلے میں نے کہا تھا نا، اے اللہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بنا دے، وہ لائق بن گئے تو خدا کو ہم جیسے گنہگاروں کو وہاں بٹھانا ناممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے، مشکل نہیں ہے اللہ کے لیے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ نماز کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنے کے لیے آ کر دشمن پہلی صف میں کھڑا ہو گیا. بعضوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت عمر کو نماز شروع کرنے سے پہلے ہی ڈاؤٹ تھا، اور کبھی بھی جب جا کر نماز میں کھڑتے تو پیچھے پلٹ کر ضرور دیکھتے، لیکن کبھی مسکرائے نہیں. لیکن اس نماز میں مصلی میں جا کر کھڑ کر پہلی صف میں لوگوں کو دیکھ کر تکبیر تحریمہ سے پہلے حضرت عمر نے مسکرایا. کیونکہ حضرت عمر کو الہام ہو گیا تھا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، قبولیت کا وقت آ گیا، مدینہ بھی تمہارے لیے نصیب ہے، شہادت بھی مقدر ہے. آج کے زمانے میں انتقال ہونے والوں کو موت سے پہلے کیا کیا نظر نہیں آتا، صحابہ کو کیا کیا نظر نہیں آیا ہوگا. ہر صحابی کی تمنا تھی شہادت، خود میرے پیارے آقا کی تمنا تھی شہادت. وہ شہادت کی خبر آتی ہے، پیغمبر کیوں والا کریں گے، ماتم کریں گے؟ حقیقت میں جس شہادت کو ہم یا کچھ لوگ ماتم سمجھتے ہیں، دراصل وہ شہادت ماتم نہیں، حضور کے گود میں بیٹھے ہوئے نواسے کے متعلق اللہ کی طرف سے میرے نبی کو بشارت تھی، جس کی تمنا تم کرتے تھے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل این پوائنٹ پہ بات ختم کر رہا ہوں، اسی کو آئندہ جمعہ کہوں گا آپ کے سامنے، جملہ سن کر اٹھ جائیے. جس کی تمنا تم کرتے تھے نا، ہم اس تمنا کو تمہارے لیے نہیں، اس تمنا کو ہم نے تمہارے نواسے کے لیے مقدر بنا دیا. پھر نبی کے لیے وہ تمنا کیوں قبول نہیں ہوئی؟
اس کا جواب انشاءاللہ تعالی سیرت کے ساتھ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سمجھ کر ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر